حضرات حضور سیدنا چادر والی سرکار حضور قبلہ پیر سید علی حسین بیٹھ جائیں تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں میں تشریف رکھیں. بیٹھ جائیں. تمام لوگ بیٹھ جائیں. بڑی مہربانی آپ کی. پیچھے تک لوگ ہیں, بیٹھ جائیں. جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں. مہربانی بیٹھ جائیں. انتظامیہ کے لوگوں سے گزارش ہے کہ لوگوں کو بٹھا دیں جہاں جگہ ملے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ولی المؤمنین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام حضرات اس خیال اور اس فکر کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ ہمارا یقین کامل اور ایمان صادق یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور آقا گنبد خضرا میں سماعت کر رہے ہیں. کوئی زبان بھی سعادت دارین اور عظمت کونین سے محروم نہ رہے. بلند آواز سے پڑھ لیجئے. خاموشی توڑ دیجئے. آپ نے اپنے ہونے کا ثبوت دینا ہے, اپنے سونے کا ثبوت نہیں دینا. سب لوگ بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ایک بار پھر پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی, آج ہم سب کی انتہائی خوش قسمتی ہے, خوش بختی ہے. اپنے مقدر پہ جس قدر فخر کریں کم ہے, اپنے نصیب پہ جس قدر نازاں ہو کم ہے کہ آج اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور مرشد کریم نے اپنے عرس پہ بلایا اور روحانی دعوت نامہ ارسال فرمایا. اور آج اسی روحانی دعوت نامے پر کشاں کشاں چلے آئے تمام مریدین, عقیدت مندان اور محبین حضور سیدنا چادر والی سرکار. میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم آج اس در سے کوئی جھولی خالی نہ جائے, کہ جھولی کوئی دربار سے خالی نہیں جاتی. دیتے ہیں خیرات اتنی کہ سنبھالی نہیں جاتی. حضرات گرامی, آج جھولیوں کو بھرنے کا وقت آن پہنچا ہے. جس وقت کا پورا سال انتظار کیا تھا وہ وقت آج آن پہنچا ہے. محبت و عقیدت کے ساتھ بیٹھے رہیے اور اپنے دلوں کو حضور چادر والی سرکار کے فیوزات سے مالا مال کیجیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر جگر گوشہ غزالی زماں علامہ سید حامد سید شاہ صاحب کاظمی اور حضرت قبلہ پیر سید نور حسین شاہ صاحب, صاحبزادہ پیر سید شوکت حسین شاہ صاحب میرے بڑے بھائی, اور قبلہ مامو جان اور سادات کرام, علماء کرام, آپ جلوہ گر ہیں. اور تحت نظر تک جو عقیدت مندان مریدین بیٹھے ہیں کہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم آج سب لوگوں کو قدم قدم پر نیکیاں عطا فرمائے, آپ کی جھولی کو کرم کی خیرات سے مالا مال فرمائے. حضرات گرامی, درود پاک پڑھا آپ نے بلند آواز سے. سرکار دو عالم کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اور حضور نے فرمایا کہ جو 10 مرتبہ اور ایک اور روایت میں 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا, سید عالم فرماتے ہیں کہ میں بروز قیامت خود اس سے مصافحہ کروں گا. سید عالم کی ذات اقدس تک رسائی چاہتے ہو, سرکار دو عالم کا قرب چاہتے ہو, حضور علیہ السلام کی رضا چاہتے ہو, تو
تو سرکار دو عالم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کا، کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لو۔ اور اسی ضمن میں سرکار دو عالم کی ایک حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی نور علی الصراط، حضور نے فرمایا کہ میری ذات اقدس پر پڑا ہوا درود قیامت کے دن پل صراط پر تمہارے لیے نور ہوگا۔ حضرات گرامی پوری توجہ اس بات کی طرف کہ ہم جو الفاظ بارگاہ رسالت میں پیش کریں درود و سلام کے حوالے سے، وہ تو نور بن جائیں، پھر خدا کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کی چادر اقدس و اطہر کی قسم، کہ پھر وہ ذات اقدس جس ذات اقدس پر درود پڑھا جا رہا ہے اس کی اپنی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ چادر والی سرکار۔ حضرات گرامی مجھے پتا ہے کہ تھکے ماندے علامہ صاحب نے، فاروق خان صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ ساری رات کے جاگے ہوئے تھکے ماندے لوگ ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ ایسے سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ظاہر ہے کہ ثواب کا بوجھ بھی میں آپ کے کاندھوں پر نہیں دیکھ سکتا، تھکاوٹ کے اتنے اثرات آپ کے ذہن و قلب پہ حاوی ہیں، اگر آپ کا دل سبحان اللہ کہنے کو نہیں کرتا، آپ خاموش بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو پھر میری طرف سے کھلی اجازت ہے، بس پوری توجہ سے میری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ حضرات گرامی جو حدیث رسالت میں نے عرض کی، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے درود پاک کی اہمیت کا اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ تو حضرات گرامی آج ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ولی کون ہیں، ان کا دائرہ کار کیا ہے، ان کے اختیارات کیا ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، ان سے کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، ان سے عقیدت کے رشتے کیسے قائم رکھے جائیں، محبت کے رشتے کیسے جوڑے جائیں، ان سے ارادت کے رشتے کیسے نبھائے جائیں، یہ کیا ہیں۔ اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نہیں ولی کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضرات گرامی قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ اس طرف رہنمائی فرما رہی ہے کہ واللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ بولیے اللہ ایمان والوں کا، سب بولیں اللہ ایمان والوں کا۔ حضرات گرامی اس آیت مقدس سے یہ واضح ہوا کہ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں اللہ جن کا ولی ہے، اللہ جن کا دوست ہے، اور میں بہت غیر مبہم اور ماشاءاللہ طور پہ عرض کر دوں کہ کبھی بھی دوستی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی پوری توجہ میری گفتگو کی طرف فرمائیے گا کہ کیا لطف کی بات ہے کہ وہ مالک و خالق ہو کر، وہ رازق ہو کر، وہ ارحم الراحمین ہو کر، وہ مالک یوم الدین ہو کر، وہ مالک ارض و سما ہو کر، وہ رب قادر و قدیر ہو کر، اور وحدہ لا شریک ہو کر بندہ مومن کا ولی ہو سکتا ہے، تو خدا کی عزت کی قسم پھر بندہ مومن اس کا قرب حاصل کر کے اس کا ولی کیوں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وہ وقت سیدنا چادر والی سرکار صاحبزادہ پیر سید علی حسین شاہ سرکار۔ تو پوری توجہ، بندہ مومن اس کی محبت میں، اس کا قرب پا کر، اس کے راستے پر چل کر، ہدایت پا کر، تقوی کا نور پا کر، عبادت سے اپنے دلوں کو مشرف کر کے، ریاضت سے اپنے دلوں کو مہکا کر پھر اس کا ولی کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب وہ اعلان فرما رہا ہے کہ میں مومنین کا ولی ہوں، تو پھر بندہ مومن اس کا ولی کیوں نہیں ہوتا؟ جب جو اصول قدرت ہے، قانون فطرت یہ ہے کہ دوستی یک طرفہ نہیں ہوتی، تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ بندہ مومن بھی اللہ کا ولی ہے اور اللہ بھی بندہ مومن کا ولی ہے۔ تو حضرات گرامی پوری توجہ میری گفتگو کی طرف فرمائیے گا۔ ایک اور حدیث سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا شان ہے ولی کی، کیا مقام ہے ولی کا، کیا مرتبہ ہے ولی کا۔ اللہ نے ولی کو کیا عزت عطا فرمائی، کیا شرافت عطا فرمائی، کیا بزرگی عطا فرمائی، کیا احترام عطا فرمایا، کیا اس کو احتشام عطا فرمایا۔ اللہ کا ولی، اللہ کا ولی بیٹھا کہیں بھی ہو، اس
کا دل ہر وقت اس وحدہ لا شریک کی محبت سے منہمک رہتا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، سید عالم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، طبرانی کی یہ حدیث ہے، سید عالم نے فرمایا اِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِیحُ لِذِکْرِ اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، اللہ کے کچھ بندے مومن ایسے ہیں، کچھ ولی ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر کی چابیاں ہوا کرتی ہیں، کہ جیسے کوئی بھی چابی ہو اس کے بغیر دنیا کا کوئی تالا نہیں کھلتا۔ اچھا جو اسٹیج پر اکابرین بیٹھے ہیں وہ اگر میرے تائید میں سر ہلا دیں گے تو وہ بھی قبول ہوگا، اور آپ کو کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات پسند آتی ہے تو آپ بلند آواز سے کہیں گے سبحان اللہ۔ معافی دے چکا ہوں کہ اگر نہیں کہنا تو بلا آپ کو میں آپ کو چھوٹ ہے کہ اگر دل نہیں کرتا تو نہ کہیں سبحان اللہ۔ پوری توجہ میری بات کی طرف فرمائیے گا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے ذکر کی چابیاں ہوتے ہیں اور چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا۔ حضرات گرامی، اس سے یہ پتا چلا کہ بندہ مومن، بندہ حق، مرد کلندر کی محبت کے بغیر، مرد کلندر کی صحبت کے بغیر، مرد کلندر کی معرفت کے بغیر، مرد کلندر کی اتباع کے بغیر حضرات گرامی نہ ذکر نصیب ہوتا ہے، نہ فکر نصیب ہوتی ہے، نہ خلوص کی دولت ملتی ہے، نہ اطمینان کی چاشنی نصیب ہوتی ہے۔ سید زین العابدین صاحب۔ حضرات گرامی، پوری توجہ سے ایک اور حدیث کی طرف بڑھتا ہوں، ٹائم مختصر ہے، پوری توجہ سے، وقت مختصر ہے، توجہ پوری میری طرف کرنی ہے۔ اپنے سونے کا ثبوت نہیں دینا بلکہ اپنے ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ یہ حدیث سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کرنا پڑی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم اس واقعے کو خود ارشاد فرماتے ہیں، اس میں ہمارا عقیدہ بھی ہے اور اس میں ہمارا نتیجہ بھی ہے۔ پوری توجہ فرمائیے گا۔ حضور اسلام نے فرمایا، اور وہ زبان اقدس جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا یہ میرا حبیب پاک صاحب لولاد اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا بلکہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ اس زبان اقدس سے یہ واقعہ سنیں توجہ کے ساتھ، جو ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ وہ میری توجہ پنڈال میں ہر ایک فرد کی طرف ہے کہ کوئی جو بندہ جس عقیدت اور محبت سے سن رہا ہے، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہے، حیرت کے عالم میں ہے، عجیب کشمکش میں ہے اور عجیب گفتگو کی کیفیت میں کھڑا ہے۔ ایک عجیب سی صورت ہے، لباس پھٹا ہوا ہے، گرد میں اٹا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب دیکھا تو ترس آیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ مولا تو نے مجھے کلیم بنایا ہے، نبوت سے نوازا ہے، رسالت کا شرف عطا فرمایا ہے، مولا آج تیرے اس بندے کو دیکھ کر مجھے ترس آ گیا ہے، مولا تیرے اس بندے کو دیکھ کر میرے دل میں نرمی پیدا ہوئی ہے، مولا تو کرم فرما دے، اس پر کرم فرما دے، اس کی پریشانی کو دور بھی فرما دے اور اس کے لیے آسانی بھی فرما دے۔ یہ فرمایا حضرت، یہ عرض کی حضرت موسیٰ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کہا کہ مولا اس پر کرم فرما دے، ابھی یہ الفاظ مکمل نہیں ہوئے، ابھی یہ دعا مکمل نہیں ہوئی، ابھی یہ حاجات و مناجات کے الفاظ مکمل نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر، اور پیغمبر بھی وہ جو کلیم اللہ ہے، پیغمبر بھی وہ جو اللہ رب العزت کے برگزیدہ ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، جن کا سب سے زیادہ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو فرمایا اے موسیٰ تو یہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے آسانی کر دوں،
فرمایا کہ موسیٰ یہ وہ شخص نہیں ہے جو تو اس کے بارے میں سمجھ رہا ہے. کہا فرمایا کہ موسیٰ یہ وہ آدمی نہیں ہے جو کسی پریشانی میں غم میں منہمک ہے. فرمایا کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کو کسی کی حاجت ہے, کسی خواہش کی حاجت ہے, کسی چیز کا طلبگار ہے, کسی شے کا امیدوار ہے. کہا کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے. فرمایا موسیٰ یہ یاد رکھ, یہ وہ بندہ ہے جس نے میرا قرب پا لیا ہے عبادت کے ذریعے سے, ریاضت کے ذریعے سے, خدمت خلق کے ذریعے سے میری محبت کو پا لیا ہے, میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر لی ہے, مجھے پا لیا ہے, میرا قرب پا لیا ہے. اس لیے اے موسیٰ تو اس کے لیے دعا نہ کر, بلکہ اگر تیری کوئی دعا ہے تو اسے کہہ کہ یہ تیرے لیے دعا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. غوث وقت سیدنا چادر والی سرکار, سید زین العابدین شاہ صاحب, صاحبزادہ والا شاہ پیر سید علی حسین شاہ سرکار. تو حضرات گرامی پوری توجہ سے یہ بات سماعت فرمائیں. اللہ رب الکون فرما رہا ہے, وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ موسیٰ یہ وہ بندہ نہیں ہے جس پر کسی شیطان کا غلبہ ہو, یہ وہ بندہ بھی نہیں ہے جس کو کوئی دنیاوی حاجت ہو, یہ وہ بندہ بھی نہیں ہے جسے کوئی پریشانی ہو. فرمایا کہ اس کا جو حال تو دیکھ رہا ہے کہ لباس پھٹا ہوا ہے, گرد میں اٹا ہوا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں. فرمایا کہ اس کی ظاہری حالت نہ دیکھ. فرمایا کہ اس نے میرا قرب پا لیا ہے, میں نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے, یہ میرا دوست ہے, میں اس کا دوست ہوں. قرب کی منزل کا عالم یہ ہے. موسیٰ اس کے لیے دعا نہ کر. فرمایا کہ تو اسے کہہ کہ یہ تیرے لیے دعا کرے. اچھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑے مقام اور مرتبے کے مالک ہیں ہمارا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت بلند مقام ہے, بہت بلند آپ کا مرتبہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسلام کا یہ حسن ہے ڈاکٹر صاحب, اسلام کا یہ حسن ہے. پیرزادہ زین العابدین صاحب توجہ فرمائیں, مدر صاحب, اسلام کا یہ حسن ہے. ہمارا دین اسلام وہ سچا اور سچا دین ہے کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کا حکم دیتا ہے. اس میں تمام سابق انبیاء کے اس امت میں نام موجود ہیں. اس امت میں حضرت موسیٰ سے مناسبت رکھنے والا نام موسیٰ بھی موجود ہے, عیسیٰ بھی موجود ہے, یوسف بھی موجود ہے, عمران بھی موجود ہے, اور جتنے بھی اسماعیل بھی موجود ہے, ابراہیم بھی موجود ہے. بہت سے لوگ اسی پنڈال میں اسی نام کے حامل بیٹھے ہوں گے. میرا چیلنج ہے, دعویٰ ہے کہ سابقہ امتوں میں سے کسی کا نام محمد دکھا دو, کسی کا نام محمد دکھا دو. اللہ کے حبیب پاک ہیں, صاحب الاولاد ہیں. ہمارا یہ یقین کامل ہے اور ایمان صادق ہے کہ ہماری دنیا میں بہار بھی سرکار دو عالم کے صدقے سے ہے, اور آخرت میں نجات بھی سرکار دو عالم سے ہے. یہ جو جہاں پہ آپ آئے ہیں, یہ جو کوٹھی ہے, جو مکی بھی ہے اور جو مدنی بھی ہے, جہاں سے مکہ شریف کا بھی فیضان ملتا ہے اور یہاں سے مدینہ شریف کا بھی فیضان ملتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس در اقدس سے جڑے ہیں, خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہاں پر آتے ہیں, خوش نصیب ہیں وہ لوگ. یہ وہ آستانہ ہے جگر گوشے غزالی زمان کی سماعتوں کی نظر ایک جملہ کر دوں. حضور یہ وہ آستانہ ہے کہ اس آستانے کی ہر اینٹ پر ایک مرتبہ علم شریف اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھی گئی ہے. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ میں خطابت کی جولانی میں اور الفاظوں کی روانی میں یہ جملہ نہیں کہہ رہا, میں اس کا حوالہ دے سکتا ہوں. یہ وہ آستانہ ہے جہاں پہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ جلوہ گر ہوئے ہیں. حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کئی مرتبہ جلوہ گر ہوئے ہیں. یہ
یہ کوٹھی مکی مدنی جو مکی فیضان بھی رکھتی ہے، جو مدنی فیضان بھی رکھتی ہے، یہاں آنے والا مکہ شریف کا فیضان بھی لیتا ہے، مدینہ شریف کا فیضان بھی لیتا ہے۔ اور میرے دادا فرماتے تھے، فرمایا کہ مجھے اپنی عبادت اور ریاضت پہ فخر نہیں ہے۔ عبادت اور ریاضت کا عالم یہ ہے کہ ساری رات کو بیدار رہتے ہیں، 2.5 سال نمک سے روٹی کھائی آپ نے، مجاہدہ اتنا قبول کیا۔ فرمایا کہ اس پہ فخر نہیں ہے، فرمایا کہ اگر فخر ہے کسی بات پر تو وہ یہ ہے کہ میں سید ہوں اور آل رسول ہوں۔ پھر آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے، ہاتھ کھڑا کریں جس کو فخر ہے، آپ کو بھی یہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ ایک سید کے ہاتھ میں بیعت ہیں اور آل رسول کے ہاتھ میں بیعت ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا کہ جو میری آل کی محبت میں مرا، جس کی موت میرے آل کی محبت میں ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ وہ شہادت کی موت مرا۔ ایک صحابی رسول ہیں، حاضر ہوتے ہیں بارگاہ رسالت میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من فداک امی و ابی، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ یہ کرم فرمائیے میں جنگ میں تھا، میرا بیٹا پیدا ہو گیا، میں حالت جنگ میں تھا، اس وقت کئی مہینے کئی دن جنگوں میں لگتے تھے، کہا کہ میں حالت جنگ میں تھا، حضور لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں کہ تو جنگ میں تھا، کئی عدم وجودی میں یہ بچہ ہوا، حضور تانا تام جو تشریح کے نشتر بہائے جا رہے ہیں، قلب اور روح کو زخمی کیا جا رہا ہے، حضور کرم فرمائیں آپ کو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی مصداق ہیں، حضور کرم فرمائیں کہ یہ بچہ کیا واقعی میرا ہے، آپ کرم فرما دیں، آپ کے الفاظ سے میرے دل کو سکون اور دل کو راحت اور ٹھنڈک مل جائے گی۔ سرکار آپ فرمائیں، ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی، شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، جو اپنے نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو وہ ننھا بچہ حضرت امام علی مقام امام حسین کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، غوث وقت سیدنا چادر والی سرکار، حکم ربانی سید زین العابدین شاہ صاحب، مجاہدہ والا جان سید علی حسین شاہ سرکار۔ غوث وقت کا جو منصب آپ کو عطا فرمایا، غوث وقت اور مجدد اثر آپ کے نام کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے، علامہ صاحب میری بات کی تصدیق اور تائید کریں گے، اگر تائید میں سر بھی ہلا دیں گے تو مجھے وہ بھی قبول ہوگا۔ ہمارے ہم درگاہ شریف کے بہت پنچایت کے رکن تھے مولانا محمد جامین صاحب، حضرت کو ایسی شخصیت تھی کہ انہوں نے 56 سال بلا معاوضہ ایک ہی مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیے، 56 سال اور 1 روپیہ بھی کبھی ایک ٹکا ایک آنا بھی مجھے نہیں لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ حضور چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حالت خواب میں ایک منظر ہے کہ امام پاک تشریف لاتے ہیں اور غوث وقت ان کا استقبال فرماتے ہیں اور ان پر چاندی کے روپوں کی بارش کرتے ہیں، حتیٰ کہ زمین بھی سفید ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت سید الشہداء فرماتے ہیں امام علی مقام مولوی یامین صاحب کو کہ یامین مجھے پتا ہے کہ تم میرے غم میں آنسو بہاتے ہو، مجھے پتا ہے کہ تم میرے غم میں روتے ہو اور 10 دن تک اپنے گھر کی لائٹ نہیں جلاتے، میرا غم مناتے ہو۔ فرمایا کہ میں نے تمہارے آنسوؤں کو محفوظ کر لیا ہے، ایک بوتل میں بند کر دیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے ان آنسوؤں کو جاسوس بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ خدا کی قسم یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارا یقین کامل اور ایمان ثابت ہے۔ حضرت امام پاک نے فرمایا کہ وہ جو آنسو ہیں جو جاسوس بن گئے ہیں وہی تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہمارا یہ یقین کامل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم اس دادا حضور کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا لاڈلا شہزادہ ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس کو یہ منصب عطا فرمایا، آج کے بعد یہ غوث وقت بھی ہے اور مجدد اثر بھی ہے۔ آپ کو دنیا دار نے عطا نہیں فرمایا، غوث وقت مجدد اثر کا ٹائٹل آپ کو سید الشہداء امام علی مقام نے عطا فرمایا۔ تو حضرات گرامی، قوم بنی اسرائیل کے نبی ہو اور سابقہ امتوں کی ولیوں کی یہ شان ہو کہ ایک نبی کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ولی کے صدقے نبی پہ بھی کرم فرما دے، تو پھر اللہ کے حبیب پاک صاحب الاولاد
صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عظمت اور امت کے اولیاء کی حرمت کا عالم کیا ہوگا. اور وہ ولی جو ولی اللہ بھی ہے اور ولی محمد بھی ہے، وہ ولی جس کے مرشد فرماتے تھے کہ بروز قیامت اپنے اعمال پیش نہیں کروں گا، اپنے مرید صادق چادر والی سرکار کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور کہوں گا مولا میرے اعمال نہ دیکھ، میرے مرید صادق چادر والی سرکار کو دیکھ لے، میری تو ساری عمر کی یہی کمائی ہے. وہ ولی جو یہ کہتے تھے کہ جو اپنے گھر سے چلتا ہے بھی مجھے ملنے کے لیے، فرمایا کہ میں اس کو دور سے پہچان لیتا ہوں، فرمایا کہ میرا رب مجھے آنے کی خبر بھی کرتا ہے اور اس کے آنے کا مقصد بھی بتا دیتا ہے. وہ ولی کامل و اکمل، علامہ صاحب، وہ ولی کامل و اکمل جس کی نظر مرید کی جیب پر نہیں ہوتی تھی، اس کے پیٹ پر ہوتی تھی کہ اس نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا. فرماتے کہ جو چاہتے ہو کہ تمہارا رزق وسیع ہو جائے، تمہارے پر رزق کی برسات ہو جائے، رزق چھما-چھم برسے، فرمایا کشادگی رزق چاہتے ہو تو فرمایا کہ پھر پیر کے در کا پیٹ بھر کے لنگر کھاؤ. فرمایا کہ جو ہمارے در کا لنگر پیٹ بھر کے کھائے گا ہمیشہ رجا رہے گا. وہ ولی کامل و اکمل حضرات گرامی جو اپنے مرشد کی محبت میں آئے تو یہ اعلان کرے کہ مولا میرا اکلوتا بیٹا ہے سید اختر، رب کریم تو بہتر جانتا ہے، میں اپنے اکلوتے بیٹے کو بخوشی تیرے حضور پیش کرتا ہوں مولا، تو میرے اکلوتے بیٹے کو لے لے اور اس کی عمر میرے مرشد کو لگا دے. اور پھر علامہ صاحب ویسے ہی ہوا. آپ کے اس وقت اکلوتے بیٹے تھے، سید اختر ان کا نام تھا، اور وہی شیخ کامل تڑپ جائیے یہ جملہ سن کر جو اپنے مرشد کی محبت میں اپنا بیٹا قربان کر دے اور پھر جس پر اپنے مریدین کی محبت غالب آئے تو فرمائے کہ عرض کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرے، فریاد کرے، حاجات و مناجات کرے اور کہے کہ مولا تو کرم فرما، میرا جتنا سلسلہ ہے سارے سلسلے والوں کی تکلیفیں مجھے دے دے. فرمایا کہ عرض کی حضور چادر والی سرکار نے کہ مجھ سے اپنے سلسلے والوں کی تکلیفیں نہیں دیکھی جاتی، آپ خوش نصیب ہیں. اور فرماتے تھے کہ میں اپنے مریدوں کے دوستوں کا بھی خیال کرتا ہوں. آپ خوش نصیب ہیں جو آپ کی سنگت میں بیٹھتے ہیں، جو آپ کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں، جو آپ کا نفع چاہتے ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، وہ بھی اس لیے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی نسبت کی وجہ سے آپ کے مرشد کا کرم آپ کے دوستوں پر بھی ہو رہا ہے. اور میں آپ کو کہ وہ مرشد کریم جو یہ عرض کرے، یہ اعلان کرے، جو یہ کہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، کہا کہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں وہ لوگ جو بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں، جو دیوان محمد کا حصہ ہوتے ہیں، جو کچہری رسول میں حاضر ہوتے ہیں. فرمایا کہ انگلی پر گنے جا سکتے ہیں وہ لوگ. اور عرض کی کہ حضور نے، سید عالم نے مجھے تو ہر وقت اپنی حضوری سے نوازا ہے. ایسا مرشد چیئرمین عزیز صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، فلسفہ بیعت پر بہت خوبصورت آپ نے خطاب فرمایا. آپ نے عرض کی کہ حضور جتنے بھی شیوخ طریقت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شیخ طریقت کا مراقبہ کریں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صاحبان نسبت ہیں، جو صاحبان ارادت ہیں. اپنی ارادتوں کو مضبوط رکھیے، اپنے عقیدتوں کو کامل رکھیے، اور یہ عقیدتیں اور محبتیں اپنی نئی نسل میں بھی منتقل کیجیے. اور یہ دیکھیے کہ جیسے میں اپنے شیخ طریقت سے مل رہا ہوں، میرا بیٹا بھی کیا اسی عقیدت اور انداز سے شیخ سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. آج کل بہت سے لوگ ہیں، میں کسی مسلک کے خلاف ہرگز نہیں ہوں، لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ اپنے مسلک کا پرچار کیجیے جس میں محبت ہے. اپنے بچوں کو اپنے مسلک کے مدارس میں داخلہ دلوائیے. یہ نہ سوچئے کہ جی فلاں جو ہے وہ جو ہے جی قرآن اچھا پڑھاتے ہیں. میں نے کہا ہمارے ایسے بھی لوگوں کے عقائد ہیں جو یہی قرآن پڑھا کر صاحب قرآن کی عظمت کو کم کر کے بتاتے ہیں، یہی قرآن کے آیات پڑھ کے سنا کر صاحب قرآن سے محبت کے رشتے کو منقطع کرتے ہیں اور کمزور کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ موجود ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، میں بس مختصر عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ اس بات کی طرف فرمائیے گا
کہ آج وہ غوث وقت مجدد اثر جو یہ فرمائے کہ جی مردہ زندہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ مردہ دل زندہ ہو جائے، دنیا میں بھی زندہ ہو، جو قبر میں بھی زندہ ہو۔ جس کا دل زندہ ہے اس کا اس دنیا میں بھی دل زندہ ہے اور آخرت میں بھی دل زندہ ہے۔ جس کا دل زندہ ہے اس کا دل اس دنیا میں بھی زندہ ہے اور مزار میں بھی زندہ ہے۔ اصل زندگی دل کی زندگی ہے۔ آج ہم آئے ہیں اپنے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آخر میں پیغام یہ دوں گا کہ آپ کی فیوزات، آپ کے کرم نوازی کے سلسلے چاہتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی تعلیمات پہ بھی آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ آپ کی بنیادی، آپ کی جو آپ کا بنیادی وصف اور امتیازی خوبی آپ کا حسن اخلاق ہے۔ ہر ایک کو بابو جی فرماتے تھے، ہر ایک کو بابو جی، ہر ایک کو خاک روب بھی ہوتا تھا نا، جو گلیوں میں جھاڑو دیتے ہیں، وہ بھی ملنے دعا کے لیے آ جاتا ہے۔ اگر کوئی خاک روب بھی آ جاتا تھا نا جی، فرماتے تھے کہ جی بابو جی آئے ہیں، جی بابو جی آئے ہیں۔ کوئی بھی آتا، چھوٹا آتا، بڑا آتا، اپنا آتا، بیگانہ آتا، جو بھی آتا اس کو فرماتے کہ جی بابو جی آئے ہیں۔ ہر مسلک اور ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا بندہ آپ کے پاس آتا۔ ہاں جی، یعنی آپ کا کوئی بھی جملہ جی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا۔ حضرت جی آئیو جی، بیٹھیو جی، کھانا کھا کے جائیو جی، اپنی زبان میں، سادہ زبان میں فرماتے۔ بس اسی پیغام محبت کی آج ضرورت ہے۔ آج طرح طرح کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، آج نفرتوں کے حسد کے سلسلے عروج پر ہیں، آج عداوتوں کے سلسلے بامے عروج پر ہیں۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ شیخ کامل کی اس ادا کو اپنایا جائے اور اس محبت سے اپنے دل کو مہکایا جائے اور حسد و عداوت کو اپنے دل سے دفع کیا جائے اور الفت اور محبت کو اپنے دل میں جگہ دی جائے۔ تو میں جگر گوشائے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اور بھی حوالہ دے سکتا تھا دنیاوی منصب کا، دنیاوی اعزاز کا، کہ آپ جو ہیں وہ ہیں بہت سی دنیاوی عہدے، دنیاوی منصب آپ نے دیکھے ہیں، رکن پارلیمنٹ بھی رہے، سابق وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے لخت جگر ہیں، سب عہدے اپنی جگہ ہیں، ان کا بھی انکار نہیں، لیکن سب سے بڑا جو عہدہ اور ٹائٹل ہے کہ آپ سید زادے ہیں، آل رسول ہیں اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ اور پوری توجہ سے میں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں، پوری توجہ فرمائیے گا۔ حضرات گرامی، وہ ولی کامل جو یہ کہے کہ 1 سال میرے در کے ٹکڑے کھا لو، فرمایا کہ پھر کسی بھی پرانی سے پرانی قبر میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ رب العزت کشف کی دولت بھی عطا فرمائے گا اور صاحب مزار سے آپ کی ملاقات بھی کرائے گا۔ فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو سکے تو بابو جی پھر مجھ سے کہو کہ سال بھر میں جی میں یہ کماتا تھا، میرا اتنا نقصان ہوا ہے، میں ڈبل دینے کو تیار ہوں۔ وہ مرشد کریم جس کا لنگر آج ہم سب کھائیں گے۔ تو حضرات گرامی پوری توجہ فرمائیں کہ محبت اور الفت کے سلسلے، نفرت، حسد اور عداوت کے سلسلے جو عام ہیں، ہم نے ہر باطل، ہر حسد، ہر نفرت امیز جملے کا رد کرنا ہے، ہر حقارت اور حسد کی آگ کو بجھانا ہے اور مرشد کے فرمان کے مطابق ہم نے محبت کے دیپ جلانے ہیں۔ کبھی بھی ہم نے نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا، حسد کا جواب حسد سے نہیں دینا، ہم نے عداوت کا جواب عداوت سے نہیں دینا، طعن و طنز کا جواب طعن و طنز سے نہیں دینا، بلکہ ہم نے یوں کہنا ہے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ہمارے جگر حاضر ہیں، تمہارے لفظوں کے تیر ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے جگر میں اتنا حوصلہ ہے، کیونکہ یہ وہ جگر ہے۔ مجھے فخر ہے، میرے دادا فرماتے تھے کہ حضور چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ کہ مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ میں سید ہوں اور آل رسول ہوں، تو پھر میں بھی یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مجھے بھی فخر ہے کہ میں سید ہوں اور آل رسول ہوں، اور آپ کو بھی
بھی یہ فخر ہے کہ آپ ایک سید اور آل رسول کے عرس میں آئے بیٹھے ہیں، پیغام لے کر یہ جائیں۔ اولاد علی سید علی حسین شاہ صاحب، آل نبی اولاد علی سید علی حسین شاہ سرکار، آل نبی اولاد علی سید نور حسین شاہ صاحب، آستانہ عالیہ چادر والی سرکار۔ ہماروں کا وقت نہیں ہے، پوری توجہ سے گفتگو کی طرف۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے، سرکار غوث پاک کی شہزادے بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اپنی فیملی میں یہ اعزاز صرف مجھے حاصل ہے کہ میرے سر پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستار ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں سے بھی خلافت اور اجازت ہے، اور بہت سے کچھ ایسی بحثیں ہیں جن کو میں نے سرکار غوث پاک کے سلسلے میں داخل کیا، اور ان پر کرم کے سلسلے بھی ہوئے ہیں، خود نمائی ہو جاتی ہے، ایسی بات کرنا مقصود نہیں ہے۔ مجھے فخر اس بات پر ہے کہ میں مرید تاجدار صداقت کا ہوں اور بیٹا تاجدار ولایت کا ہوں، یعنی مرید سیدنا صدیق اکبر کا ہوں اور بیٹا مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کا ہوں، اور مجھے فخر ہے اس بات پر۔ اور بس پیغام یہ لے کے جائیے، نفرت کی آگ کو بجھا دیجئے، ہر باطل عقیدے کا رد کیجئے، ہر نفرتوں کے الفاظ کو نہ سنیے، اور بس مرشد کریم کے جو جی کے الفاظ تھے ان سے اپنے دلوں کو روشن اور منور کیجئے، ہر ایک کو گلے سے لگائیے، ہر ایک سے محبت کیجئے، ہر ایک سے الفت کیجئے، ہر ایک سے مربت کیجئے، ہر ایک کو عطا فرمائیے۔ حضور فرماتے ہیں سید عالم، فرمایا کہ جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ کے رکھ۔ الحمدللہ اسی حدیث کے پیروکار ہیں اور مصداق ہیں۔ پوری توجہ فرمائیے اس بات کی طرف، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اللہ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا جو عنایت کو مہربانی اور نرمی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے عطا فرماتا ہے، وہ سختی اور تکبر میں عطا نہیں فرماتا۔ اور فرمایا سید عالم نے کہ اگر نرمی کی، اچھے اخلاق کی کوئی صورت ہوتی تو وہ کائنات میں سب سے حسین صورت میں ہوتا۔ فرمایا کہ اگر گالی کی، گفتار کی، الزامات کی، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر تان و طنز کی، تشریح کی، گالیوں کی، بد اخلاقی کی اگر کوئی صورت ہوتی تو وہ کائنات کی سب سے بدترین صورت ہوتی۔ اب دو راستے ہماری طرف ہیں کہ ہم نے کائنات کی سب سے حسین صورت کو اپنانا ہے یا کائنات کی سب سے کبھی صورت کو اپنانا ہے۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہم نے کائنات کی سب سے حسین صورت کو اپنانا ہے۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ حضور فرماتے تھے کہ اپنے اہل خانہ سے حسن سلوک کرو۔ فرماتے تھے کہ جو بیویوں کو مارتے ہیں، اہل خانہ پہ تشدد کرتے ہیں، فرمایا کہ جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کے لیے دو عذاب ہیں۔ فرمایا اس دنیا میں ان کا رزق تنگ کر دیا جائے گا، اور آخرت میں ان کو شدید آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اور آپ فرماتے تھے خدا بے نمازی کے ساتھ قبر بھی نہ دے۔ بس یہ سبق ہے کہ آئندہ کے بعد نماز کوئی نہیں چھوڑنی۔ آئندہ کے بعد کوئی اگر اپنے اہل خانہ اور بیویوں کے حوالے سے بہت سے پیر بھائیوں نے کہا ہے کہ جی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں گھروں میں تنگ ہیں اور شوہر ان کے ظلم و ستم کرتے ہیں، اپنی گفتگو کا حصہ بنائیے گا، تو میں یہ عرض کر دوں جو اپنی بیوی کو مارتا ہے اس پر دو عذاب یہ ہیں کہ آخرت میں آگ کا عذاب ہے اور دنیا میں رزق کی قلت کا عذاب ہے۔ حضرات گرامی، بس آخری بات یہ عرض کر دوں کہ سرکار دو عالم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ایک صحابی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے وصیت یہ کرتا ہوں کہ لا تغضب۔ اس کا معنی ہے کہ کبھی غصے میں نہ آنا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی بھی غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ تاریخ شاہد ہے جس نے بھی غصے میں جو بھی کہا اسے پھر ندامت اٹھانی پڑی، جس نے غصے میں جو بھی فیصلہ کیا اسے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو یہ پیغام ہے کہ کبھی بھی غصے میں اپنی زبان نہیں کھولنی، غصہ آئے تو بولنا نہیں ہے، ہمیشہ چپ رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے،
اور مرشد کریم کو اگر راضی کرنا ہے تو پھر آپ نے مرشد کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اور آپ کا پیغام محبت یہ ہے کہ کسی سے نفرت نہیں رکھی جائے بلکہ ہر ایک سے محبت اور الفت کے سلسلوں کو قائم رکھا جائے۔ اور میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اپنے شیخ طریقت کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے وہی ان سے اکتساب فیض کرتا ہے۔ کراچی سے پیر بھائی تشریف لائے ہیں، اور ایک پیر بھائی برطانیہ سے آئے، اور وہ صرف رات کی نشست اٹینڈ کی، 12 گھنٹے کے لیے آئے اور پھر واپس لوٹ گئے۔ 12 گھنٹے کے لیے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں کہ بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون، اور یہ نہ بلوائیں تو ان کے در پہ آ سکتا ہے کون۔ آپ جو آئے ہیں مرشد کریم نے بلایا ہے اور نوازنے کے لیے بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی جھولیوں کو کرم کی خیرات سے مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، حضور میرے دل میں ایک بات تھی وہ جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ خطابات پر ماشاءاللہ آپ نے سن لیے ہیں اور دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہاں جی حضور ماشاءاللہ آپ نے تشریف فرمایا ہے، حضرت آپ نے تشریف فرمایا ہے، آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا خطاب فرمایا، اور قبلہ پیر صاحب نے کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن ایک دل میں بات نہیں، میں نے کہا جو پیر بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں تاکہ وہ رہ نہ جائے، پھر پورے ایک سال تک وہ انتظار کرے، کیا خیال ہے؟ حضرات گرامی، انشاءاللہ العزیز درود و سلام پڑھا جائے گا، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، اس کے بعد پھر لنگر شریف کا طویل اہتمام انتظام ہے۔ یقیناً یہ عرس پاک کے لمحات جو ہیں نا، یہ بزرگوں کا فیضان حاصل کرنے کے لیے ان لمحات کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور جو دور دراز سے چل کر آتے ہیں ایسے نہیں آتے۔ قبلہ پیر صاحب نے بار بار فرمایا نا، حاجی محمد عثمان صاحب برطانیہ سے آئے، ان کو بلایا جاتا ہے، اور جس پر نظر ہو جائے، کرم نوازی ہو جائے مرشد کی، جہاں بھی ہو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو تو حاضری ضرور دیتا ہے۔ وہ سمجھے نا میرا کمال ہے، میں آ گیا ہوں، میں نے پیر صاحب کو نظر پیش کر دی، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو ان کا ہے جو آپ کو اپنے در پہ بلایا ہے۔ اور قبلہ پیر صاحب نے کوٹھی مکی مدنی کی آپ کے سامنے اس کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، وہ اجاگر کی ہے، اور پیر صاحب نے ایک بات فرمائی، میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں۔ جب وہ بچے کا ذکر ہوا نا، جب وہ بچہ کھڑا ہو گیا تو سرکار نے فرمایا یہیں سے اندازہ لگا لو یہ بچہ حلالی ہے، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ اس کے حلالی ہونے کی دلیل یہ ہے، تم نے دیکھا نہیں میرا نواسا ہے اور اس کے استقبال کے لئے کھڑا ہو۔ میں نے آپ کی بات کو مکمل کر دیا۔ تو جو حلالی ہوتا ہے وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، سیدوں سے محبت کرتا ہے،
قبلہ میری مامی جی صاحبہ اللہ کریم ان کی عمر دراز عطا فرمائے، جو میرے دل میں بات تھی میں وہ بتانا چاہتا تھا، میں گھر سے چلا اس وقت میرے کا موقع ملا نا، میں ضرور پیر بھائیوں کو یہ بتاؤں گا۔ عرس سے 1 ہفتہ قبل حضور کو ہمارے گھر پر تشریف آئے ہوئے، اماں جی ادھر تھے، میں نے پیر علی شاہ صاحب کو کہا، میں نے کہا پھپھو جی کو لے جائیں، تو پیر صاحب فرمانے لگے نہیں پھپھو جی کو ہمارے پاس ہی رہنے دیں، ہم خدمت کریں گے، ان کا خیال رکھیں۔ میں نے کہا آپ ہی کی ہیں اور آپ ہی کا سب کچھ ہے یہ، تو آپ تشریف لائیں، کافی باتیں ہوتی رہی، کافی ذکر ہوتا رہا، تو عرس پاک کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ فرمانے لگی میری مامی جی صاحبہ، یقین سے میں کہہ رہا ہوں، کہتی ہے کہ میں ہر پیر بھائی کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں، اور جب عرس پاک آتے ہیں اور جب خیریت سے گزر جاتے ہیں، فرماتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ 3 دن کے نفلی روزے رکھتی ہوں، 3 دن کے نفلی روزے رکھتی ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ پیر بھائی آئے ہیں، خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھر گئے ہیں، تو حضرت گرامی جہاں پر اتنا خیال رکھا جائے وہاں کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ آپ لوگوں کے لیے دیکھیں بی بی جی کو کتنا خیال ہے، اماں جی صاحبہ کو اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، برکتوں سے نوازے، کہ تمام پیر بھائیوں کے لیے اتنا درد کہ جب آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں وہ 3 دن کے شکرانے کے طور پہ الحمدللہ نفلی روزے رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اور سب کو ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا سایہ سلامت رکھے۔ ادب کے ساتھ کھڑے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہوں سلام ہم غریبوں کے آپ بے حد درود ہم غریبوں کے درود ہم فقیروں کی سلوات پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بز میں ہدایت میں جن کی ہر ادا سنت تمام احباب کر رہے ہیں، ختم شریف ہوگا، اس کے فوراً بعد دعا ہوگی، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، نماز ادا کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر
حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين حضرات گرامی دعا سے پہلے اعلان سماعت فرما لیں دعا کے فوراً بعد جماعت نماز ادا کی جائے گی ظہر کی اس کے بعد انشاءاللہ لنگر کا اہتمام اور لنگر کے فوراً بعد کوٹھی مکی بندی شریف پر پیر سید علی حسین شاہ صاحب اجتماعی بیعت فرمائیں گے جو لوگ خوش نصیب حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ وضو فرما کر لنگر کے فوراً بعد کوٹھی مکی بندی شریف پر اجتماعی بیعت فرمائیں گے پیر صاحب تمام احباب ایک بار نام شریف 3 بار قرآن شریف اور بلا درود شریف پڑھ کے پھر اپنے ساتھ فرما دیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة من عطاء الف مرة یا رب کریم یہ آیات قرآنی اور کلمات ربانی جو پڑھے گئے ہیں مولا میرے لیے کیے گئے ہیں یہ تمام ثواب اپنے حبیب پاک صاحب الاوراق آقائے کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حضور اسلام کی بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہوں مولا قبول فرما رب کریم یہ تمام ثواب حضور اسلام کے والدین کریمین آپ کے صاحبزادیاں صاحبزادے ازواج مطہرات اہل بیت اطہار شہدائے کربلا کنتن پار اور تمام صحابہ کرام کے ارواح کاملین کو شہدائے کربلا کے ارواح کاملین کو پیش کرتا ہوں مولا قبول فرما رب کریم یہ تمام ثواب بالخصوص غوث وقت مجدد اثر حضرت صاحب عرس کی سید بنی محمد شاہ صاحب چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو یہ تمام ثواب پیش کرتا ہوں قبول فرما یہ تمام ثواب رب کریم بالخصوص جتنے کلمات پڑھے گئے ہیں مولا یہ تمام ثواب آپ کے مرشد کریم حضور چادر والی سرکار کے حضرت امیر ملت بانی پاکستان پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اور حضور فخر ملت پیر سید افضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو یہ تمام ثواب پیش کرتا ہوں مولا قبول فرما رب کریم یہ تمام ثواب خاص طور پر جتنے ہمارے پیر بھائی دنیا سے رخصت کر گئے ہیں فرما گئے ہیں خاص طور پر ہمارے حضور چادر والی سرکار کے بھتیجے اور چاچا جان پیر حیدر شاہ صاحب پیر سیف الرحمان شاہ صاحب ہماری فوزات بہن اور ہمارے پیر بھائی حاجی طاہر رشید صاحب انور ڈوگر صاحب اور پروفیسر رسول قمر صاحب حسین احمد صاحب حاجی محمد اشرف صاحب اور رب کریم جتنے خلفاء نواب یامین صاحب بڑے نواب صاحب اور رب کریم سید یوسف صاحب اور جتنے ہمارے پنچایت کے تمام ارکان حضور چادر والی سرکار کے جتنے لوگ موجود ہیں مولا ان کے عزیز و اقربا یا والدین جو اس دار فانی میں نہیں ہیں مولا تمام کے ارواح کو یہ ثواب پیش کرتا ہوں قبول فرما اور جتنے لوگ اسٹیج پہ موجود ہیں اور جتنے لوگ پنڈال میں موجود ہیں دعا میں شریک ہیں ان کے والدین یا عزیز و اقربا میں جو اس دار فانی میں نہیں ہے جس کے والدین یا عزیز و اقربا
मौला उन तमाम की अरवा को ये सवाब पेश करता हूँ, कबूल फरमा या रब करीम। बिलखसूस रब करीम ये तमाम सवाब हज़रत ख्वाजा मासूम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे जद्द अमजद, जिनका उर्स हुजूर चादर वाली सरकार मनाया करते थे, जिनके विसाल को 700 साल हो चुके हैं, जिनके विसाल को 700 साल हो चुके हैं और भारत में आपका मज़ार पुर अनवार है। आपकी रूह पुर फतूह को भी ये तमाम सवाब पेश करता हूँ, मौला कबूल फरमा या रब करीम। अपने हबीब पाक के सदक़े से इस उर्स की महफिल को कबूल फरमा। जितने ज़ायरीन तहत नज़र खड़े हैं मौला, सबके इल्म फजल में, सबके रिज़्क़ में इजाफा फरमा। जो बे औलाद है मौला, औलाद नरीना अता फरमा। जो साहिब औलाद है मौला, औलादों को नेक बना। जो परेशान हाल है मौला, उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। जो तंगदस्त है मौला, उनकी तंगदस्तियाँ दूर फरमा। रब करीम जो दुख दर्द में मुब्तला है मौला, उन्हें रिहाई अता फरमा। जो परेशानी में मुब्तला है मौला, परेशानी दूर फरमा। रब करीम जो औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद है, औलाद नरीना अता फरमा। जो साहिब औलाद है मौला, औलादों के फेरे भी देखना नसीब फरमा। जिनके वालिदैन हयात है मौला, उम्र दराज फरमा। जिनके वालिदैन इस दार फ़ानी से चल बसे हैं मौला, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। और दुआ करें इस उर्स को सजाने में, इस बज़ल को सजाने में हमारे सदर मलिक मोहम्मद ताहिर साहब के साथ जितने अहबाब, जो मुल्तान मार्की में जो अहम इजलास हुआ, उसके शुरका जिसने हमें अहम तरीन तजावीज़ से नवाजा, अपनी मोहब्बतों को शामिल किया। रब करीम इसके अलावा जितने लोग जिस हवाले से भी लंगर की ड्यूटी में और जहाँ जहाँ खड़े हैं, हुसैनी गार्ड हैं, जितने लोग हैं मौला, तमाम को बेहतरीन नेमत बदल अता फरमा। तमाम को अजर अजीम और खैर कसीर अता फरमा। तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। आस्ताने की रौनकों को हमेशा आबाद फरमा। आस्ताने को हमेशा नजर बद से महफूज फरमा। आस्ताने को हमेशा हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। आस्ताने को हमेशा दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज फरमा। शरीरों के शर से महफूज फरमा। चादर वाली सरकार का फैज़ान ता क़यामत जारी फरमा। और जितने कायदीन, अमायदीन, मुअज़्ज़ज़ीन जो स्टेज पर मौजूद हैं, और सबके नाम लेना मेरे लिए आसान नहीं है। मौला तो बेहतर जानता है, तेरे वली कामिल के उर्स में जो आया है, जो खड़ा है, जो दुआ में शरीक है, हाथ को उठाए हुए है, रब करीम की दस्ते सवाल दराज किए हुए हैं, मशाइख मौजूद हैं, सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले आशिकान रसूल मौजूद हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं और उलमा मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं। रब करीम जितने लोग मौजूद हैं मौला, सबको इज़्ज़त अता फरमा। जहाँ जहाँ से वली कामिल के उर्स में आए हैं मौला, कोई खाली ना जाए। मेरी वालदा के लिए दुआ करें मौला, मेरी वालदा को सेहत व सलामती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमा। ये नूर हुसैन शाह साहब मेरे भाई हैं, उम्र में छोटे हैं लेकिन ज़ुहद में, तकवा में बड़े हैं। पीर सैयद नूर हुसैन शाह साहब को मौला सेहत व सलामती अता फरमा। सेहत व सलामती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमा। रब करीम अपने फज़ल व करम से बहुत से लोगों ने मुझे दुआओं के लिए कहा है। रब करीम तू बेहतर जानता है जिसकी जो ख्वाहिश है, जो हाजत है, जो परेशानी है, जो मुश्किल है मौला, अपने फज़ल व करम से सबकी झोलियों को करम की खैरात से मालामाल फरमा। और रब करीम जितनी दुआएं की हैं सारी दुआएं कबूल फरमा। रब करीम तेरे वली कामिल और तेरे हबीब के हबीब नवासे का ये उर्स है। रब करीम खुशी का मौका है, आज कोई भी झोली यहाँ से खाली ना जाए। सबको करम की खैरात अता फरमा। सबको बेहतरीन अजर और अजर अजीम और खैर कसीर अता फरमा। स्टेज पे जितने लोग मौजूद हैं मौला, जिसकी जो ख्वाहिश है वो पूरी फरमा। और आखिर में मैं हस्ब साबिक सरकार दो आलम की बारगाह में आजिज़ी के साथ, इनका सारी के साथ, कोई दावा नहीं है, सिर्फ जो है मान है। अर्ज़ करता हूँ या रसूल अल्लाह, आप जो लोग मुझसे उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, इनकी लाज रख लीजिए, इनका मान रख लीजिए, मुझ पे भी करम फरमाइए और इन पे भी करम फरमाइए। और मैं बहुत गैर मुबहम तौर पर ये बता दूँ कि लातादाद लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल अपने दिलों में ख्वाहिशात और हाजात रखी, तो अगर उससे पहले अल्लाह ने उनकी हाजात और ख्वाहिशात और मुरादात को पूरा फरमा दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं, तमाम जितने उर्स शुरकाए उर्स हैं, अपनी एक एक नेक ख्वाहिश और हाजत में दिल में रखें। मैं बारगाह रिसालत माब में आज जाना गुलामाना तौर पर ये इस्तगासा पेश करता हूँ। अल्लाह सब पे करम फरमाए।
हालात, इतने ख्वाहिशात और आरज़ुएँ और तमन्नाएँ लोगों ने दिलों में रखी हैं। ये जो इतने लोग मौजूद हैं कि करीब इनमें जो सालिहीन हैं उनका सदका, जो मुत्तकीन हैं उनका सदका मौला तमाम हाजात को, ख्वाहिशात को सरकार दो आलम की बारगाह में इस्तग़ासे का सदका मौला तूने पहले भी करम फरमाया है मौला, अब भी करम फरमा, लोगों का मान भी रख ले और मेरी लाज भी रख ले। रब करीम जो ख्वाहिशात हाजात लोगों ने दिलों में रखी हैं सरकार दो आलम का वसीला पेश करते हैं मौला, अगले साल उस आने से पहले उन तमाम हाजात को, ख्वाहिशात को पूरा फरमा। ख़ास तौर पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी दुआ के लिए कोई पैगाम नहीं भेजा, उनका ये यकीन है कि उनके मुर्शिद जानते हैं जो उनकी परेशानी है। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनके लिए कभी दुआ नहीं की गई इस आसानी पर। वैसे तो दुआ की गई है लेकिन स्टेज पर, माइक पर उनका नाम नहीं पुकारा गया। बोला तो उन लोगों की भी ख्वाहिशात पूरी फरमा दे जिन्होंने स्टेज की जिम्मेदारियाँ निभाई हैं, जिन्होंने इंतज़ामिया में, लंगर खिलाने में, सिक्योरिटी में, और जो सहाफ़ी बिरादरी जिस तरह से हमारे साथ ताउन किया है, इदारा नवाइब वक्त ने ताउन किया है, इदारा खबरें ने ताउन किया है, और नज़र जावेद साहब ने, सैयद सजाद बुखारी साहब ने, सलीम नाज साहब ने, राहुल शबीर नज़र साहब ने, रब करीम सबको बरकतें अता फरमा दे। रब करीम ख़ास तौर पर दुआ करें कि हमशीरा साहिबा के लिए रब करीम उन्हें भी नेक और सालेह औलाद नगीना अता फरमा। ख़ास तौर पर शहज़ादा गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर गिलानी मौजूद हैं, मेरे भाई शोकत हुसैन शाह साहब, भाई सैयद अमीन साहब, और सैयद और ख़ास तौर पर डॉक्टर साबित अमीन साहब कराची से आपके साथी जो तशरीफ़ लाए हैं, और जितने अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, मेरा यकीन कामिल और ईमान सादिक है कि आज यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की औलाद का दर है। रब करीम सब की हाजात को, सब की मनाजात को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन।